مالک و مولا جتنے بھی نوجوان یا جتنے بھی مالک و مولا اپنے پیسے سے تعاون کرتے ہیں مالک و مولا ان کے دینے کو قبول عطا فرما، ان کے نیک جائز تمناؤں کو مرادوں کو قبول عطا فرما، جو اس مسئلے کے لیے جگہ لی مالک و مولا ان کے نیک جائز تمنا مرادوں کو قبول و مقبول عطا فرما مالک و مولا، جتنے بھی نوجوان ہیں مالک و مولا دیکھ کر تلوار تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئے کلام اعلیٰ حضرت کو مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت ان تاجداروں کا بیان کرتے ہوئے اور سردار تاجدار کا بیان کرتے ہوئے آپ یوں لکھتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 قلعت زر بنے، قلعت زر بنے پشتاروں کی، قلعت زر بنے پشتاروں کے، یعنی قلعت زر یعنی وہ قلعہ جو زر ہونے سے ہمیں بچا لیا جاتا، اور جو جس کا پشت ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حمایت مدد۔ پھر آقا اعلیٰ حضرت پھر آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا جو در ہے جس پر، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، 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 میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 طور بے طور ہے بیماروں کی، طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، یعنی یہاں پر عیسیٰ جو لیا گیا اس کا مطلب لیا گیا، اس نام کا مقصد اور مطلب لیا گیا، عیسیٰ یعنی ایک خوبصورت
اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد گم رہنے کو چیز کو نام عیسیٰ یعنی اسے لقب دیا گیا عیسیٰ. اور طور با طور، طور یعنی پہاڑ، اور طور با طور بیماروں کا پہاڑ بن جاتا اگر ان کے چہرے کو کوئی دیکھ لیتا. تو پھر آگے فرماتے ہیں مجرمو چشم تبسم رکھو، مجرمو چشم تبسم رکھو، مجرمو چشم تبسم رکھو، مجرمو چشم تبسم رکھو. پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. جانو دل تیرے قدموں پہ واروں، 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 جانو دل تیرے قدموں پہ واروں. کیا نصیباں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیباں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیباں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیباں ہیں تیرے یاروں کے. یہ وہ واقعے کو اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں. پہلے تو اظہار کیے کہ آقا میں تیرے بارگاہ میں میرا دل جان سب کچھ وار. پھر ایک طرف فرمائے کہ احمد رضا کیا صحابہ سے بھی زیادہ کسی نے اپنے اس حبیب پر وار دیے ہیں. اور ایک اشعار میں آپ لکھتے ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر زنانوں نے کاٹے اپنے انگلیاں، تیرے نام پر کٹاتے ہیں مردان عرب اپنے گردن. تو پھر اعلیٰ حضرت اسی اشعار کو بیان کرتے ہوئے ان یاروں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں جن کے نام سن کر الحمدللہ عاشق صحابہ کے دل میں مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں، صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں، صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں، صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں. چار سو شور ہے ان چاروں کے، چار سو شور ہے ان چاروں کے، چار سو شور ہے ان چاروں کے، چار سو شور ہے ان چاروں کے. پھر آقا اعلیٰ حضرت عاشق صحابہ کا ثبوت دیتے ہوئے اور عاشق اہل بیت ہونے کا ثبوت یوں پیش فرماتے ہیں. بحر تسلیم میں علی میدان میں، بحر تسلیم میں علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھک رہتے ہیں تلواروں کے. یعنی جب مولا کائنات کسی میدان میں اتر جاتے ہیں تو تمام تلواریں اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں. ان کی عدل، ان کی ہمت، ان کی جرت کو دیکھ کر. پھر آپ ان تمام کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا
بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا، بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا، بندہ ہوں رضا۔ جس کا بھی بندہ ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے ان آقاؤں کو یاد کرے، اپنے ان سرداروں کو یاد کرے۔ اگر قادری ہیں تو حضور غوث پاک سے لے کر حضرت یوسف، حضرت رزاق سے لے کر حضرت بحر شافی سے لے کر حضرت بھیک داتا بھکاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہر ایک کو وہ یاد کریں۔ اگر چشتی ہیں تو نظام الدین اولیاء سے لے کر حضرت معین الدین سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء سے لے کر سرکار صابر پاک سے لے کر، اگر سہروردی ہیں تو اپنے پیران عظام، اگر نقش بندی ہیں تو اپنے پیران عظام، اپنے آقاؤں کو یاد کر کر ان اشعار کو پڑھے، پھر سمجھ میں آئے گا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولے بالا میرے سرکاروں کی، بولے بالا میرے سرکاروں کی، بولے بالا میرے سرکاروں کے، بولے بالا میرے سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے ہزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے ہزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے اور ایک کلام سن لیتے ہیں جسے بابا سرکار بھی بہت پسند کیا کرتے تھے، بارہا ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ سرکار کے سامنے پڑھیں، تو ہو سکے تو کوشش کریں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرحمٰن، بہت ہی پیارا کلام، آپ نے ایک بہت بہترین کلام لکھا۔ جب آپ مرض کی حالت میں تھے اس وقت اس کلام کو لکھتے ہوئے آپ نے سرکار سے دعا مانگی، تو بابا سرکار بھی اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے، اس کلام کو بہت زیادہ پسند کرتے۔ تیرے دامن کرم جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس سے نیند آ گئی ہے، مجھے کیا پڑی ہے کسی کروں عرض مستعان میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں مدعا، کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہیں سے، میری لو تو بس انہیں کے وجود سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، وہ جہاں بھر کے داتا مجھے پھیر
خالی وہ جہاں میرے کے داتا مجھے پھیر دے گے خالی میری توبہ اے خدا میرے نفس کی بدی ہے میری توبہ اے خدا میری نفس کی بدی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کا خواہش تو مگر کریم ہے جو تیرا بندہ پروری ہے تو مگر کریم ہے جو تیرا بندہ پروری ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا کوئی اس کو مت جگانا کوئی اس کو مت جگانا کوئی اس کو مت جگانا ابھی آگ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیری یاد تڑپ کے دیکھ کر مجھے اب شاہ سلا دے تیری یاد تھپ کی دیکھ کر مجھے اب شاہ سلا دے مجھے جاگے ہوئے یوں مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو چکی ہے مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت کہ نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے
کہ ابھی بعید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ یہ آخری اشرے کا مطلب یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تیرا دل اس انتظار میں ہے اے اختر کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ندا دینے والا یعنی خط بھیجنے والا ابھی خط لے کر آتا ہی ہوگا کہ وصل یعنی قریب ہونے کے دن قریب ہے، قریب ہونے کے دن قریب ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے کہ اختر تیرا دل اسی انتظار میں ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آنے والا ہے وہ ابھی شاید بہت قریب ہے، کہ اس کے قریب ہونے کے دن قریب ہے۔ صلو علی الحبیب۔ بابا سرکار کا چہرہ جب بھی جو بھی دیکھتا تھا اسے الحمدللہ معرفت کی جام دیا کرتے تھے۔ تو معرفت کے راہ سلوک تصوف کے راستے میں ایک کلام بہت ہی قبول ہے اور بہت ہی مشہور ہے، حضرت بیدم وارسی علیہ رحمۃ الرحمن کی وہ کلام آئے انشاءاللہ ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ بے خود کی دیتے ہیں، بے خود کی دیتے ہیں، انداز جابانا دل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، میرے آقا دل میں تجھے رکھ لوں، میرے مرشد عادل میں تجھے رکھ لوں، میرے آقا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، میرے مرشد کیوں آنکھ ملائی تھی، میرے دلبر کیوں آنکھ ملائی تھی، میرے مرشد کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے ہیں میرے مرشد، اب رخ کو چھپا بیٹھے میرے دلبر، اب رخ کو چھپا بیٹھے ہیں، کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں، میرے آقا دل میں تجھے رکھ لوں، یا رسول اللہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا
بس اتنا کرم کرنا اے جلوہ جانانا بس اتنا کرم کرنا میرے آقا بس اتنا کرم کرنا میرے مولا بس اتنا کرم کرنا میرے دلبر بس اتنا کرم کرنا میرے مرشد بس اتنا کرم کرنا اے جلوہ جانانا جب جان لبوں پر ہو میرے مرشد جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں یا رسول اللہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے بس جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے میرے آقا دنیا میں مجھے تم نے میرے مرشد دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا میرے مرشد محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دیوانہ یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا میں ہوش و حواس میں ہوش و حواس اس بات
खो बैठा मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा हंस कर जो कहा तुमने हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है पीने को तो पी लूंगा पीने को तो पी लूंगा आका पीने को तो पी लूंगा मौला पीने को तो पी लूंगा मेरे दिल भर पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है अजमेर का साक़ी हो बगदाद का मैं खाना दिल में तुझे रख दूं ऐ जलवाए जाना मुसल्ले को एक मस्जिद की शक्ल में तब्दील अता फरमा मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ को मालिक व मौला जितने भी नौजवान काम कर रहे हैं मालिक व मौला मिलजुल कर काम करने की मज़ीद नेक तौफ़ीक़ अता फरमा मालिक व मौला आवाम को उस मसले की तरफ माइल अता फरमा मालिक व मौला जितने भी नौजवान या जितने भी मालिक व मौला अपने पैसे से ताउन करते हैं मालिक व मौला उनके देने को कबूल अता फरमा उनके नेक जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को कबूल अता फरमा जो उस मसले के लिए जगह लिए मालिक व मौला उनके नेक जायज़ तमन्ना मुरादों को कबूल व मक़बूल अता फरमा मालिक व मौला जितने भी नौजवान हैं मालिक व मौला उनकी हासिलों की हसद से हिफाजत फरमा जलों की जलन से हिफाजत फरमा मालिक व मौला उन सब की नेक जायज़ तमन्ना इरादे मुरादों को मालिक व मौला प्यारे अक़ल इस्लाम के वसीले से हज़रत क़लंदर शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मालिक व मौला कबूल व मक़बूल अता फरमा मालिक व मौला हम सब को मदरसा फैज़ान गरीब नवाज़ को मालिक व मौला मिलजुल कर मज़ीद काम करने की हम सब को नेक व तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह तबारक व तआला की शान अज़मत हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापसी को या अल्लाह सामने रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह